السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 8۔ سلسلہ وار قصہ میں سنا رہا تھا حضرت اویس قرنی کا۔ کتابوں میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ عمر، ایک آدمی سے تیری ملاقات ہوگی، وہ قرن کا ہے اور اتنا زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، میانہ قد ہے، اور یہ فرمایا کہ اس کے یعنی شانے کے اوپر یا اس کی کمر پر یا اس کے بدن کے کس حصے پر ایک قسم کا خاص داغ ہوگا، نشان ہوگا، تیری ملاقات اس سے ہوگی، اپنی مغفرت کی دعا اویس سے کروانا۔ یہ میں کئی کتابوں کا نچوڑ بتا رہا ہوں آپ کو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کو منع کیا تھا کہ ماں کی خدمت میں لگے رہو، میرے پاس نہ آؤ، چنانچہ حضرت اویس قرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، ماں کی خدمت کرتے رہے، مدینہ منورہ نہیں پہنچے، وہ قرن میں ہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر انہیں وہاں پہنچی۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزوی فضیلت دی تھی، حالانکہ اویس اور حضرت عمر اور حضرت علی عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور اویس جو ہے یہ تابعی ہیں، لیکن جزوی فضیلت ان کو یہ ملی ماں کی خدمت کی وجہ سے کہ حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم دونوں کی ملاقات اویس سے ہوگی، اپنی مغفرت کی دعا اویس سے کروانا۔ چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں ڈھونڈے اس آدمی کو؟ عرفات کے میدان میں چلو ڈھونڈتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں گئے، حج کا زمانہ تھا، سارے حاجی جمع تھے۔ حضرت عمر نے کہا ہم شام والے کھڑے ہو جائیں، سارے شام والے کھڑے ہو گئے، ایک طرف کو بیٹھ جاؤ۔ عراق والے کھڑے ہو جائیں، سب کھڑے ہو گئے، ان کو الگ کر دیا۔ مصر والے کھڑے ہو جائیں، ان کو کھڑا کیا، ایک طرف کر دیا۔ چاہے بصرہ کوفہ والے کھڑے ہو جائیں، ان کو کھڑا کیا، ایک طرف کر دیا۔ اب اخیر میں کہا یمن والے کھڑے ہو جائیں، یمن والے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر نے مصافحہ کرنا شروع کیا اور حضرت علی سے اشارہ کرتے رہے کہ دیکھو یہ حرام کی حالت میں ہے، کہیں نہ کہیں تمہیں بدن پر وہ داغ نظر آئے گا یا وہ چیز نظر آئے گی جس کی حضور نے ہمیں اطلاع کی تھی۔ سب کا مصافحہ ہو گیا لیکن وہ آدمی نہ ملا۔ چنانچہ حضرت عمر نے سب یمن والوں سے پوچھا، تمہارے یہاں اویس نامی کوئی آدمی ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، ہاں حضرت، وہ تو میرا بھتیجا ہے، لیکن اس کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یہ فرمایا مجھے ضرورت ہے اس کی۔ یہ فرمایا حضرت وہ تو پاگل ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ پاگل نہیں ہے، آپ پاگل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مجھے بشارت سنائی ہے، مجھے ملنا ہے۔ چنانچہ 4 آدمی کھڑے ہوئے، ایک حضرت عمر، ایک حضرت علی اور اویس قرنی کا چچا جو کھڑے ہوئے تھے، اور چوتھا ان کا پڑوسی۔ یہ چاروں کے چاروں حضرت اویس کو ڈھونڈنے کے لیے عرفات کے میدان میں گئے۔ ایک درخت کے نیچے حضرت اویس جو کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ چچا نے کہا یہی ہے وہ نوجوان۔ چنانچہ وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت اویس کو پتا چلا کہ کچھ لوگ آئے ہیں، یہ حضرت عمر کو پہچانتے نہیں تھے۔ حضرت اویس جب حضرت اویس نے سلام پھیرا تو حضرت عمر نے مصافحہ کیا، چچا نے مصافحہ کیا، علی نے مصافحہ کیا، پڑوسی نے مصافحہ کیا۔ حضرت عمر نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے بندے تو سب ہیں، تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے؟ یہ فرمایا اویس۔ چنانچہ فرمایا کہ تو میرے لیے دعائے مغفرت کر۔ میں کیوں کروں مغفرت کی دعا؟ یہ فرمایا حضور نے مجھے کہا ہے۔ چنانچہ حضرت اویس رو دیے، حضرت عمر رو دیے، حضرت علی رو دیے، اور اویس قرنی نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے کہ اللہ عمر کی مغفرت کر۔ حضرت علی نے کہا مجھے بھی وصیت کی تھی کہ اے اللہ علی کی مغفرت کر۔ چنانچہ پھر حضرت عمر نے کہا سارے عرفات والوں کے لیے دعا کر۔
چنانچہ کہا گیا اللہ جتنے عرفات میں جمع ہیں ان سب کے لیے ان سب کو تو معاف فرما دے. یہ جزوی فضیلت جو ملی ہے حضرت اویس قرنی کو، یہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ملی ہے. اس لیے میرا یہ جملہ یاد رکھنا، ماں باپ کی خدمت کیجئے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا. اب پڑھ لو میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.